میرا اعتبار ہو تم ایپیسوڈ 1 بائی زائنہ رائٹس۔ طاقت اور جنون کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے، اور جب یہ لکیر مٹ جائے تو زندگی ایک ایسے طوفان کی زد میں آ جاتی ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی طوفان کی جو برسوں پہلے ایک فیصلے کی راکھ تلے دب گیا تھا، مگر آج پھر اس کی چنگاریاں ایک ہنستے بستے گھر کو جلانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ کسی موڑ پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے جب انسان اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان کھڑا زینت کارپوریٹ ہاؤس آج کسی ہیرے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ذریعہ اپنے عالیشان آفس میں کھڑا آخری بار فائلز چیک کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس کی اہلیہ علیزہ کا فون تھا۔ ذریعہ، بہت بہت مبارک ہو، آج آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ علیزہ کی آواز میں خوشی اور سکون تھا۔ ذریعہ مسکرایا، شکریہ علیزہ، یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بس آج نئی چیئرپرسن چارج سنبھال لے، پھر میں سکون سے گھر آؤں گا اور ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے نہ جانے کیوں آج صبح سے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا پاگل، تم بس میرے پسندیدہ کھانے کی تیاری کرو، ذریعہ نے اسے تسلی دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ علیزہ کی یہ گھبراہٹ بے وجہ نہیں تھی۔ نیچے ہال میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ملازمین ایک دوسرے سے کانافوسی کر رہے تھے۔ سنا ہے بہت سخت مزاج خاتون ہے، ایک جونیئر ملازم نے کہا۔ صرف سخت مزاج نہیں، سنا ہے وہ اس پورے ایمپائر کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ ذریعہ نیچے پہنچا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ اسے بار بار وہی پرانا احساس ہو رہا تھا جسے وہ لندن چھوڑتے وقت دفن کر آیا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی پرشوگ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سب کی نظریں اس دروازے پر جمی تھیں۔ ایک کالی ہائی ہیل والا جوتا باہر نکلا اور پھر وہ نمودار ہوئی۔ سیاہ ریشمی ساڑی، چہرے پر مہنگا میک اپ اور آنکھوں پر کالا چشمہ، وہ زویا خان تھی۔ وہ جیسے جیسے ہال کے اندر بڑھ رہی تھی، فرش پر اس کی ہیلز کی آواز ٹک 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 پورے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ذریعہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کی نظریں اس کے سامنے لندن کی وہ بارش، زویا، وہ پاگل پن اور اس کی وہ دھمکی گھوم رہی تھی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ ذریعہ، تم میرے ہی رہو گے۔ زویا ذریعہ کے عین سامنے آ کر رکی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور فتح ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہیلو مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب، سنا ہے آپ اس کمپنی کے سب سے بڑے مہرے ہیں۔ ذریعہ کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اس نے بامشکل مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کے کان میں قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئے تھے ذریعہ، اب دیکھو قدرت تمہیں دوبارہ میری چوکھٹ پر لے آئی ہے، اب ہوگا حساب برابر۔ زویا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور ذریعہ وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے دور کہیں اپنی خوشیوں کا محل ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔